بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پسند نہیں ہے اس کام سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، فوراً مان لیتے تھے وہ۔ کبھی پوری تاریخ میں ایک جملہ بھی کسی صحابی کا نہیں ملتا کہ بھائی ٹھیک ہے ہوں گی نبی کی بات اور ہم برسوں سے اس کے عادی ہے، دھیرے دھیرے چھوڑ دیں گے۔ ان سے جب جس وقت کہا گیا، جس عمل کو چھوڑنے کا کہا گیا، جس کو کرنے کا کہا گیا، وہ تیار ہو گئے، تیار ہو گئے۔ وہ اپنے قبیلے، خاندان، برادریاں سب ختم کر دی انہوں نے، سب ختم۔ سلمان فارسی کو انہوں نے اپنا بنا لیے، فارس کے۔ صہیب رومی تھے، روم کے، ان کو اپنا بنا لیے۔ بلال حبش کے تھے، بلال حبشی، ان کو بھی اپنا بنا لیے۔ ان کے رتبے میں، ان کے حقوق میں اور قریش کے بڑے سے بڑے عزت دار قبیلے کے بڑے سے بڑے آدمی کے حق میں کوئی فرق نہیں تھا، ایک ہو گئے تھے۔ یہی تو اللہ نے بیان فرمایا نا اپنا احسان ان کے اوپر۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یاد کرو میرے اس احسان کو، اے میرے نبی کے صحابہ، اے عربوں، کہ تم وحشی، جنگلی، طبقاتی کشمکش کا شکار، نسلی تفاخر کا شکار، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ اللہ نے پھر اپنی کتاب اور اپنے نبی کو بھیج کر تم کو اس طرح ملا دیا کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اور حقیقت ہے، تاریخ گواہ ہے، ایسے بھائی بھائی ہوئے کہ آج ایک ماں کا دودھ پینے والے، ایک باپ کے نطفے کی اولاد بھی اپنے اندر وہ اخوت اور بھائی چارگی کا ثبوت نہیں دے سکتی جو ان لوگوں نے دیے ہیں۔ حالانکہ وہ جاہل تھے، طبقاتی کشمکش کا شکار تھے، نسلی تفاخر تھا ان کے اندر۔ آج مسلمانوں نے کیا کیے؟ یہ ہیں وہ سارے بوجھ۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، ہم نے وہ نبی بھیجا ہے جو لوگوں کے اوپر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو انہوں نے اپنے اوپر لادے ہوئے تھے۔ وہ بوجھ کیا ہیں؟ یہی تو سارے بوجھ ہیں۔ ارے مسلمانوں کے یہاں پیدائش سے لے کر مرنے تک کی جو رسمیں ذرا دیکھو، دیکھو یہ بوجھ کس نے لادے ہیں؟ یہ جہیز کی لعنتیں، یہ شریعت کا قانون ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے۔ کیا اللہ نے واضح نہیں کیا؟ نبی نے بتایا نہیں؟ نکاح اسی کی سنت ہے نا۔ النکاح من سنت، خالی خطبہ نکاح میں پڑھنے کے لیے ہے، رقعے پہ چھاپنے کے لیے ہے؟ بولو نا۔ اپنے خاندان میں کوئی جاہل قسم کا کھڑے ہو کے جب وہاں اپنی بتاتا ہے چودراہٹ، اپنا بڑا پن، میں خاندان کا سب سے بڑا ہوں، اس کو بولا نا تو سب سے بڑا نہیں ہے، جہالت مت، تکبر مت بتا اپنا۔ سب سے بڑا اللہ، اس کا رسول ہے، شریعت ہے۔ یہ اپنی شریعت میں نہیں ہے، یہ نبی کے طریقے میں نہیں ہے، یہ نہیں ہوگا، نہیں۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ جتنے دعوے دار ہیں نا دین کے تقوی کے، ایسے موقعوں پر وہ حرام خوروں کا ساتھ دینے کو کھڑے ہو جاتے، سب، خاندان والے بھی، اڑوس پڑوس والے بھی، رشتہ دار بھی۔ جان دو نا، اب ان کی عمر ہو گئی، پہلے دل کے مریض ہے، مرنے دے، ڈال جہنم میں۔ دل کا مریض ہے تو دے جھٹکا اس کو ایک بی پی کا بڑا ہائی فائی 210 پہ جان دے، اس کا بی پی پھٹنے دے اس کی نس، یہ نہیں تو اپنے ساتھ اوروں کو جہنم میں لے کے جائیں گا۔ ہم منہ میں دانت نہیں رہے، بھیجے میں عقل نہیں رہی، کیا کرتے؟ ماں کا حق بھی تو بہت بڑا ہے نا، اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ ارے تیری ماں پہلے جہنم کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے نا، اس کے پاؤں کے نیچے جنت کہاں ڈھونڈتا تو ہے؟ ماں باپ کا حق ہے اپنی جگہ، اور ان کی خوشنودی میں رب کی خوشنودی ہے، جنت ان کی خدمت میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن کیا ایسے ہے؟ صحابہ اکرام کی مائیں بھی بہت محبت کرتی تھی ان سے۔ ماں مشرکہ ہے، کافرہ ہے، بیٹا ایمان لے کے آ گیا، ماں کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھی ہوئی ہے، بیٹا تڑپ رہا ہے اپنی ماں کے واسطے، مگر بات ماننے کو تیار نہیں ہو۔
وہ وہاں کا یہ مطالبہ ماننے کو تیار نہیں، محبت اپنی جگہ کہ نہیں میں وہ دین تو نہیں چھوڑوں گا. ہمارا بول رہی ہے کہ میں کھاؤں گی نہیں پیوں گی نہیں، ایسی مر جاؤں گی. کہا وہ کچھ نہیں، میں دین تو نہیں چھوڑوں گا. وہ اپنی حد تک سمجھا رہا ہے کہ اماں یہ دین حق ہے، اس میں ایمان ہے، دیکھو یہ ایمان ہے، یہ دلیل ہے. پھر ہم تم جانتے ہیں محمد الرسول اللہ کی زندگی ہمارے سامنے گزری، سب بتا رہا سمجھا رہا ہے. ماں بولتی نہیں. یہاں تو جھٹ بڑے بڑے دیندار بھی، حاجی صاحب بھی، بڑے دین کے علمبردار، کیسا ہے؟ ہم تو نہیں بول رہے تھے، لڑکے والے مانے نہیں. اچھا، تو جو لڑکے والے دین نہیں مانتے تو نے ان کا رشتہ کیسا مانا؟ تو بھی مسلمان نہیں. وہ کیا ہے، ہم تو بالکل سادگی سے کر رہے تھے، لڑکی والے نہیں سن رہے. اچھا، کمال کی بات ہے. اتنے ہمدرد کب سے ہو گئے تم انسانوں کے کہ ان کا دل رکھنے کے واسطے تم اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کو تیار ہو جا رہے. اس کا تو حکم نہیں دیا گیا ہم کو. انسانوں کے دل کو دل رکھنا، بلا وجہ ان کو تکلیف پہنچانا، یہ حرام ہے. لیکن اگر کسی کا دل اس لیے دکھتا ہے کہ ہم اللہ کے دین پر چل رہے ہیں تو پھر اس کے دل کو تو اور دکھاؤ. وہ کوئی عذاب کا گناہ کا نہیں، اجر و ثواب کا کام ہے. وہ یہ کام تو نبیوں نے بھی کیا ہے. ابو جہل اور ابو لہب کا بھی بہت دل دکھ رہا تھا. تو کیا نوز باللہ نبی نے گناہ کیا؟ یا نوز باللہ نبی کو دین سمجھ میں نہیں آیا کہ چچا تھے کیسا بھی لے کے چلنا تھا؟ چچا تھے لے کے چلنا تھا. نہ کسی صحابی نے کبھی اعتراض کیا، نہ آپ نے کبھی ایسی کوئی بات کی. ہم کو تو اصل میں ایک حمام میں سب وہی ہے. جہاں ذرا سا ٹیکا مل گیا نفس پرستی کا سامان یہ کرنے کا، ارے ہاں نہیں وہ صحیح ہے. ایسا بھی ہے نا، رشتہ داروں کے بھی تو کچھ حق رہتے ہیں نا. اب قوم کے خاندان سب سے بڑی دلیل تو کیا رہتی ہے؟ مجبوری. کہے کہ مجبوری ہے. تم کو یہاں مجبوری نظر آتی؟ تم کو نماز کو نہیں آنے پہ کس نے مجبور کیا؟ حکومت نے قانون بنائی تم کو نماز نہیں پڑھنا بول کے. ادھر باطل ہماری تباہی کا سامان کر رہا ہے، اور یہ نسل ہماری یہ رات دن وہ گدھوں کی طرح وہ شیطانی کرکٹ میں لگی ہوئی ہے. جو محلے میں چلے جاؤ مسلمانوں کے، نہ لوگوں کے آنے جانے کا راستہ چھوڑ رہے، نہ لوگوں کا گھر چھوڑ رہے. یہ تینوں پہ بال جا رہا ہے، شیشے پھٹ رہے ہیں لوگوں کے مکانوں کے، آنے جا رہی ہیں عورتیں آ رہی ہیں، بچے آ رہے ہیں، ان کا بال چل رہا ہے. کسی کو مار لگ رہا ہے، عورت کو لگ رہا ہے، بچے کو لگ رہا ہے. یہ نسل ٹک ٹاک میں لگی ہوئی ہے. رات کو 10 بجے کے باہر نکلو، یہ بیٹھے ہوئے حرام خور نوجوانوں کی نسل پوری ٹک ٹاک میں لگی ہوئی ہے. موبائل لے کے بیٹھے ہوئے، 4 یہاں، 5 وہاں، 6 وہاں. یہاں مسجد میں جمعہ کے دن بھی وقت پر آنے کی توفیق نہیں. مسجد میں جمعہ کے دن بھی وقت پر آنے کی توفیق نہیں. اگر کوئی امام کوئی خطیب بیچارہ بات سمجھا رہا ہو 5 منٹ زیادہ لے لے، کمر کے منکے میں گیپ آ جاتا ہے، ان کے گھٹنے جام ہو جاتے ہیں. اور ہاں حرام خور راتوں کے 2 بجے تک بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر باطل پرست اپنی نسل کو ہماری تباہی کا سبق سکھا رہے ہیں. ہم کو برباد کرنے، کاٹنے، مٹانے، جلانے، مارنے کی تربیت دے رہے ہیں. اور یہ مسلمان امت کی نسل یہ کرکٹ کے چھکے مار رہے ہیں. کوئی محلہ کوئی گلی نہیں چھوڑ رہے، آنے جانے کا راستہ نہیں چھوڑ رہے. یہ رات دن. اب اسکول بھی بند ہے، مدرسے بھی بند ہیں. اور مدرسے تو ویسے بھی کون سے ہیں، گھنٹے سوا گھنٹے کے. اول کلمے، دوم کلمے، سوم کلمے، ربنا آتینا، چل جا گھر کو. کائے کا مدرسہ، کائے کا دین ہے. اور یہ جن کے گھر کو کھانے کو نہیں ہے، روز کمانا ہے، روز کمانے جانا ہے، روز کھانا ہے، وہ کیا پڑھا رہے ہیں؟ اب یہ لاک ڈاؤن میں مدرسے بند ہیں، اسکول بند ہیں، تو بچی کو ٹیوشن لگا رہے ہیں. کائے کا ٹیوشن لگائے بھائی؟ تو بولے وہ میتھس کا، انگریزی کا، مراٹھی کا. تیرے گھر کو کھانے کو نہیں، دین کی راہ میں تو کبھی جمعے کے دن 10 روپے ڈالتا نہیں. اللہ کی راہ میں منگنے والے فقیر کو، مسکین کو معلوم ہے کہ یہ بیچارہ ضرورت مند ہے، اس کو 2 روپے تیرے جیب میں سے نکلتے نہیں. یہ میتھس اور مراٹھی اور انگلش کے لیے 150 روپے 200 روپے کا. ارے منگنے والے بول رہے وہ ٹیوشن کے پیسے دینے کے جی بچوں کو ذرا دیو نا، 150 ہوں گے.
اچھی بات ہے، میتھس اور مراٹھی پڑھا رہی نا تو منگ منگ کے، تیرے کو اس کی بھی دیتے، تیرے مرد کو جیو کا بیلنس مار کے دیتے 450 کا، تیرا پوٹا ہوگا کوئی تو اس کو ایک سگریٹ کا پیکٹ بھی لے کے دیتے اور نئی سم دے دیتے ایئرٹیل کی، اس کا نیٹ بہت اچھا چل رہا بولتے ابھی، اور فری دے رہا 2 مہینے کا۔ یہ ہے مسلمان، یہ ہے مسلمان۔ ادھر باطل پوری تیاری میں لگا ہوا ہے، ان کو ہوش نہیں ہے کہ ابھی کیا ہو رہا ہے دنیا میں، اور خود اس ملک میں کیا چل رہا ہے اور ہمارے مستقبل کی کیا تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہی سارے حالات تھے جب انگریز اس ملک میں آیا تھا، اور اس وقت علامہ نے کہا تھا وطن کی فکر کر نادام، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ یہ ٹک ٹاک میں لگی ہوئی ہے نسل، کرکٹ میں لگی ہوئی ہے، اور یہ تعلیم کے نام پر خالی میتھس، مراٹھی، انگلش، مسجدیں خالی، اور وہ باطل تیاری میں لگا ہوا ہے۔ جس دن ٹوٹ پڑے گا اس دن خدا یاد آئے گا، مگر اس وقت پھر اللہ نہیں سنتا، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو امن اور خوشحالی میں اپنے رب کو یاد نہیں رکھتے، مصیبت اور پریشانی میں پھر ان کا رب بھی ان کو یاد نہیں رکھتا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، مجھ کو یاد رکھو تو میں تم کو یاد رکھوں گا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، وہ نبی بھیجا ہے ہم نے رحمت والا کہ تم پر سے شریعتوں کے وہ بوجھ جو ان مغضوب علیہم نے اپنے اوپر لادے تھے وہ بھی ہٹا دیا۔ آسان دین اللہ نے اس کو دے کر بھیجا ہے، اور یہ نبی تمہارے لیے زندگی کے اوپر سے وہ بوجھ بھی ہٹا رہا ہے جو تم نے اپنی جہالت سے لاد رکھے تھے۔ بچہ پیدا ہونا مشکل ہے مسلمانوں، اس کا چھلا، اب چھلا اس کا ہے تو 10 رشتہ داروں کی تباہی الگ ہے اس کے پیچھے، پھپھو نے آنا، اس نے لانا، خالاؤں نے آنا، انہوں نے لانا، سب نے دینا اس کو۔ پھر اس کا ختنہ ہے تو پھر اس میں وہی، پھر سب کو بلانا، پھر ختنہ ہے تو پھر اب سر پانی۔ نبی نے تو فرمایا تھا کہ بچہ جب پیدا ہو 7ویں دن اس کے بال اتارو، اچھا سا نام رکھو اور عقیقہ کرو، اگر استطاعت ہے تو۔ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے، نہیں ہے تو 1 بکرا بھی چلتا، لڑکی ہے تو اس کی طرف سے 1 بکری یا 1 بکرا، 1 مینڈا یا 1 مینڈی۔ یہ انتظار میں ہے اب کہ 2-4 ہو جائیں گے تو سب کا ایک ساتھ کر دیتا۔ اب 2-4 ہو گئے، بڑا لڑکا 7 سال کا ہوگا، چھوٹی لڑکی 5 سال کی، اس سے چھوٹا 3 سال کا، اور اب ایک گود میں۔ اب ان کا کر رہا، پیسے بھی آ گئے ہوئے ہیں، اب کہاں خرچہ کرنا؟ تو بھائی صاحب وہ عقیقے میں بیل چلتا نا، ارے بیل نبی نے تو کہیں بولے نہیں بیل چلتا بول کے، نہ کسی صحابی نے کرے۔ بکرا بکری کا ذکر ہے، نہیں وہ کیسا ہے، خاندان بہت بڑا ہے ہمارا، جنوں کی نسل سے ہے کیا؟ خاندان بہت بڑا ہے تو خاندان بہت بڑا ہے، وہ اتنا سا بکری میں کتنا نکلتا، تیار بھی لیں گے تو 25-30 کلو۔ میں سوچ رہا تھا کہ 2 جانور لے لیا، میرے 5 بچے ہیں، ہم دونوں میاں بیوی ہو جاتے، اماں ابا کا بھی نہیں ہوا تھا ان کا بھی خرید دیتے ہیں۔ ارے یہ بوجھ کون ڈالے رہے، یہ کون ڈالے، کون یہ بوجھ؟ تمام ایک موقع دیکھتے، حرام خور کھانے والے بھی اور کھلانے والے بھی موقع دیکھتے کھانے کا کھلانے کا، اب انہوں نے نکال دے گئے، نہیں بڑے جانور میں بھی چل سکتا، جو حکم قربانی کا وہ اس کا بھی ہے، 7 حصے ہو سکتے، 2 حصے لڑکوں کے کر دو اور یہ کر دو، ہمارے کو بھی دے دو دعوت، نہیں بھی دیے تو ہم تو آتے ہی، کیوں تو ذبح کرنے کو اب غلام تو ایسا بنا کے رکھے دین میں، ذبح کرنے کو بھی ہم کچھ جانا پڑتا نا، اس کو دعا بھی یاد نہیں ہے، اس کو نہیں آتا بولتا۔ یہ بوجھ شریعت کے بہت بوجھ لاتے ہوئے یہ ابھی، اور اب اس کو لے کے چل رہی امت اس میں خوش ہے، اور جو اس بوجھ کو ہٹانے کی کوشش کرا اس کے ویسے ہی دشمن ہیں جیسے رسول کے وقت میں لوگ رسول کے دشمن ہوتے تھے، انہی باتوں کی وجہ سے کہ یہ ہماری کیوں نہیں سنتا،
سب اپنی کیوں سناتا, اپنی کیوں منواتا, یہ کیوں بولتا کہ اللہ کی مانو اور میری مانو, ہم کچھ نہیں ہے کیا, ہم کو سمجھتا نہیں کیا. یہی خناس تو آج بھی بھرا ہوا ہے لوگوں کے دل و دماغ میں, یہی تو بولتے نا لوگ. خاتون جنت کا نکاح ہو رہا ہے اور ابوبکر صدیق کو, عمر فاروق کو, عثمان غنی جیسے صحابہ کہا جا رہا ہے جاؤ ایک 10-15 انصار و مہاجرین کو بلا کے لے کے آ جاؤ. خاتون جنت کا نکاح ہو رہا ہے. جنت کی خاتون, جنت کی عورتوں کی سردار سیدۃ النساء فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا, خالی لہک لہک کے خطبہ نکاح میں جمعے میں پڑھ رہا, بس قاضی بھی, ان کا مفتی بھی, اور انہوں دستی اوڑھ لے رہے, عورتوں کے ایسا سر ڈھانپ لے رہے. خطبہ ہو رہا ہے, سر ڈھانپ لیں, سر ڈھانپ لیں, بس جھوم کے پڑھ رہا. ارے بیوقوف, یہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا جس کا ذکر کر رہا نا, ان کا نکاح کیسا ہوا تھا معلوم نہیں ہے. 10-15 مہاجرین کو بلا کے لے کے آ جاؤ. علی نے رشتہ بھیجا ہے, علی سے کیا پوچھ رہا اللہ کا نبی, جبکہ اللہ کے نبی علی کے بھی سرپرست ہیں رضی اللہ عنہ, اور فاطمہ زہرا تو لخت جگر ہیں ہی. کہہ رہے علی مہر میں دینے کو کچھ ہے, مہر میں دینے کو کچھ ہے. یہ کیا پوچھ رہے, لڑکا سروس میں ہے, ہمارا گھر بھر سکتے تم, یہ کمرہ تھوڑا سا ایسی رہ گا تھا, یہ پلسٹر آف پیرس اگر کرا کے اے سی لگا دیے تو, اس کو بھی کر دے پلسٹر آف پیرس, اس میں بھی لگا دے اے سی, اس کو کہیں کو چھوڑتا نہیں. وہ ہماری مانگ نہیں تھی, انہوں نے خود, اب اللہ نے دیا ان کو, چھپر پھاڑ کے دیا. ابے چھپر پھاڑ کے اللہ نے نہیں دیا, لوگوں کے چھپر پھاڑ کے حرام خور نے لیا ہوا ہے. اللہ نے چھپر پھاڑ کے دیا تو اس کو یہ حرام خوریاں کرنے کو دیا تھا کیا؟ اللہ نے ہی دیا, بولا تھا کہ مما رزقناہم ينفقون, میں نے جو کچھ بھی رزق تم کو دیا ہے کم زیادہ اس میں سے میری راہ میں خرچ کرو تاکہ آخرت میں تم کو اس کا اجر ملے. یہ بوجھ پیدائش سے لے کر بہت اہم آیت ہیں. پتہ کیوں ہمارے مفسرین نے یہ ساری چیزیں کیوں نہیں بیان کی اس آیت کی تفسیر میں تفصیل کے ساتھ, کہ کون کون سے بوجھ ہیں جو اللہ کے نبی نے ہٹائے تھے. خالی وہ بنی اسرائیل کی چند شریعت کا ذکر کر کے سرسری نکل گئے. ارے یہ بھی دیکھو نا کہ وہ بوجھ جو اللہ کا نبی, جس کا ذکر اللہ اپنی کتاب میں کر رہا ہے کہ ہم نے وہ نبی بھیجا ہے تمہارے پاس جو تم پر سے وہ بوجھ ہٹاتا ہے جو تم نے اپنے اوپر لاد رکھے تھے. دیکھو میں نے چند چیزوں کا بھی ذکر کیا, کیسی زندگی اجیرن ہو گئی بھی ہے مسلمانوں کی. بچے کے پیدائش سے لے کر ختنہ, پھر نکاح, دیکھو اس کا کیا حال ہے, اور پھر اس کے بعد موت میت بھی ہے. تو کتنے بوجھ لدے ہوئے, کتنے بوجھ ہیں. 10واں ہو رہا ہے, 20واں ہو رہا ہے, 40واں ہو رہا ہے. اب کوئی بولے کہ بھائی ہم تو نہیں کرتے, ہم نے چھوڑ دیے, پہلے کرتے تھے. تو یہ چھوڑ دیے, مگر باقی قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں نہیں, قرآن خوانی ہو رہی کہ نہیں؟ کیا ثواب ملنے والا ہے اس کو؟ اور وہ بھی تیسرے دن. کیوں تیسرے ہی دن؟ اس کو 2 دن تک کیوں کسٹڈی میں رکھ رہے فرشتوں کی کہ مارو جتنا مارنے کا 2 دن, تیسرے دن آ رہے ہم پھٹانے کیلے کھا گئے, ہم بھی دیکھتے پھر تم میں کتنی طاقت ہے. یہ صورت یار. کون سا وہ بوجھ ہے جو اللہ نے اس کے رسول نے اتارا تھا اور ہم نے اس کو, بلکہ اس سے زیادہ ہم نے نہیں چڑھا لیا. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور وہ قیدیں جو ان پر تھیں. برادریوں کی قیدیں ہیں نا, وہ جاہل عرب بھی اپنے اپنے قانون بناتے تھے. وہ عورتوں کے لیے تو بہت سخت قانون تھے ان کے پاس. 10 20 بار طلاق دیتے جاتے تھے, رجوع کرتے جاتے تھے. 10 بار طلاق دیتے جاتے تھے, رجوع کرتے جاتے تھے. وہ بیچاری کہیں کی نہیں رہتی تھی, نہ تو اس کو چھوڑتے تھے بھلے طریقے سے کہ دوسرے سے نکاح کر لے, اور نہ خود اس کے حقوق ادا کرتے تھے. منہ والے بیٹے کو وہ سارے حقوق حاصل تھے جو سلبی بیٹے کو ہوتے ہیں. اپنے جی سے قوانین بنا لیے. مسلمانوں نے بھی بنائے ہوئے, ہر ایک کی برادری کے قانون ہیں, ہر برادری کے اپنے اپنے قانون ہیں, اور اس سے باہر نہیں جا سکتے ہو.
گئے کہ برادری جمع ہوتی ان کو برادری سے باہر کر دیتی، اور ایک مسلمان برادری سے باہر ہونے کو اتنا ڈرتا کہ وہ اسلام سے باہر ہونے کو اتنا نہیں ڈرتا، برادری سے باہر ہونے کو بہت ڈرتا۔ نہیں کیسا ہے، اب برادری سے باہر ہو گئے تو میں تو پہلے ننگا بچہ ہوں، میرا کچھ نہیں، بولے نہ رہنے کو مکان ہے، نہ کچھ دکان ہے، نہ میرے پاس سرمایہ، میں کروں گا کیا؟ بڑے بھائی اور ابا تو لات مار کے نکال دیتے ہو۔ یہ ادھر مسجد میں آتے بولتا وہ تم گھر میں نماز پڑھتے ہے؟ ارے پڑھتے نا، گھر میں پڑھتے، کس وجہ سے پڑھتے ہو؟ ہمارے پاس بھی دلیل ہے، پڑھتے نا۔ اس کو پکڑ تو رہے جو نہیں پڑھتا، تیرے خاندان میں تیرے گھر میں جو نہیں پڑھتا اس کو جا کے بولنا کہ رے نماز کیوں نہیں پڑھتا، تیرے کو برادری میں سے نکال دوں گا۔ یہ جو حافظ رہتے ہیں نا، حافظ خالی، یہ بہت بڑے فتنے رہتے ہیں، ان سے بڑا اس امت میں کوئی فتنہ نہیں رہتا۔ یہ جو حافظ رہتے ہیں نا، صرف اللہ معاف کرے، یہ بہت خطرناک فتنے رہتے ہیں، ان کو علم کچھ بھی نہیں رہتا۔ یہ قرآن پاک پڑھتے بھی نا نماز میں، ایسا پڑھتے کہاں سے پڑھنا ہے، کہاں ختم کرنا، کچھ نہیں، کہیں سے بھی آج شروع کرتے کہیں پہ بھی ختم کر دیتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا، ان کو کنویں میں ڈالتے نا تو نکالتے ہی نہیں، وہیں اللہ کو بول دیتے۔ جہنم کا تذکرہ چلتے چلتے جنت کا تذکرہ آتا نا تو جہنم کی تذکرہ کرتے کرتے خالی آگے کی آیت آدھی چھوڑ دیتے، رکو کر لیتے، پتہ ہی نہیں رہتا۔ اور مگر فتنے بہت اٹھاتے، مسئلے بہت معلوم رہتے ہیں ان کو، علم کچھ نہیں رہتا، مسئلے بہت معلوم رہتے ہیں ان کو۔ یہ ہے اس امت کا حال، بس اللہ ہی رحم کرنے والا ہے۔ یا تو ہم برادریوں کے پنجے میں دبے ہوئے ہیں، یا پھر ان مولویوں ان حافظوں کے فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں، یا پھر ان جماعتوں اور مسلکوں کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ عقل کو روشنی ملے تو کہاں سے؟ اس راز کو فاش کرے روح محمد، آیات الہی کا نگہباں کدھر جائے؟ یہ بوجھ، یہ بیڑیاں جن کو اللہ کے رسول نے کاٹا، اتارا، جس کا احسان اللہ نے بیان کیا اس کتاب میں، آج ہم نے وہ اپنے اوپر لادا ہے۔ اسی لیے آج ہماری تباہی اور بربادیوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور ہم غفلت میں ہیں۔ اب اس کے آگے جو ٹکڑا ہے وہ تو اور بھی پھر ہمارے لیے بڑا بھیانک ہے۔ اس پر انشاءاللہ اگر آئندہ جمعہ رہا تو گفتگو ہوگی، ورنہ پھر اس کے بعد والے جمعہ میں ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ان غفلتوں، اپنی ان گمراہیوں، اپنی ان فتنہ سامانیوں سے ہم کو کما حق واقف ہونے کی اور پھر اس سے بچنے اور بچانے کی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری امت کی نوجوان نسل کو خاص طور سے اور پیڑھی کو، بوڑھی پیڑھی کو جو گزرنے پر آئی ہے، جو گزر رہی ہے، ان کو بھی سب کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنے کی، اور یہ جو اس ماحول کے فتنے نے ہمیں پھنسا دیا گیا ہے اس فتنے سے ہم کو باہر آنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم ورب کریم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم ونفعنا ورفعنا بالآيات والذكر الحكيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔